خبر آج کی شامل کریں گے اور کچھ حالیہ امریکی ڈرون حملوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک ہفتے میں 4 امریکی ڈرون حملے پاک افغان سرحد کے قریب کیے گئے اور پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ حملے پاکستان کی حدود میں نہیں ہوئے۔ وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ حالیہ حملے پاک افغان سرحد پر ہوئے ہیں اور چند سال پہلے یہ حملے روز کا معمول تھے۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ افغانستان کے دوسرے ہمسایہ ممالک کا اثر و رسوخ بڑھا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر کی نئی ایران پالیسی سے متعلق خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے ایران نیوکلیئر ڈیل کی توثیق سے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسرار کسانہ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ اسرار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کیا کہیں گے پاک افغان سرحد پر حالیہ کشیدگی اور پھر امریکی ڈرون حملے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی یہ سب سے پہلے تو آپ کو السلام علیکم اور تمام ناظرین کو بھی اسلام۔ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ بیسیکلی یہ ہوا ہے کہ ایک پالیسی شفٹ آئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں جب ٹرمپ صاحب نے مختلف باتیں کی تھی پاکستان کے حوالے سے تو ایک کنسرن موجود تھا کہ پاکستان کے ساتھ تھوڑا سا سخت رویہ رکھا جائے گا اور اس میں کافی ممالک کا ہاتھ بھی تھا، ہمارے ہمسایہ ملک کا بھی ہاتھ تھا، لیکن اس کے بعد وہ ایک پلان کر رہے تھے اور اس میں جنرلز وغیرہ جو تھے ان کے وہ اس پہ کام کر رہے تھے۔ ابھی وہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ پالیسی شفٹ ہے، جو پچھلے چند ماہ سے ڈرونز رکے ہوئے تھے اب وہ دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ابھی ڈرون کا جو آپ نے حملے کی بات کی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مختلف جگہوں پہ جو ان کی پالیسی تھی جو طالبان سے گفتگو کرنے کی وہ اس کو سیٹ بیک پہنچا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جیسے وہاں پہ مسقط میں بھی یہ ان کے تھے، تو اگر انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ بومبنگ نہیں ہو سکتی ہے، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چلیں گی۔ ان کو سوچنا پڑے گا کہ اگر انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں یا اس کا مسئلے کا کوئی حل نکالنا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ڈرونز اور یہ جو باقی انہوں نے صرف سپٹمبر میں 751 بوم اٹیکس کیے ہیں افغانستان میں، جو کہ ہر ہے 2016 سے لے کر ابھی تک کا۔ صاحب اس سے تو یہ جو افغانستان میں جاری ہے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کا عمل وہ بھی یقیناً سیبوٹائز ہوگا، افغان عمل سیبوٹائز ہوگا۔ دیکھیں سیبوٹائز تو ہو چکا ہوا ہے کیونکہ افغانستان کے جو طالبان جو ہیں انہوں نے جو بہت بڑے علاقے پہ قبضہ رکھتے ہیں، 60 کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 60%، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 65%، وہ لوگ جو ہیں انہوں نے وہ ڈسمسو ہیں اس پورے پروسیس کے حوالے سے۔ اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ امریکیوں کے پاس واچز ہیں، یعنی ان کے پاس گھڑیاں ہیں اور ہمارے پاس وقت ہے، تو اس لیے وہ ان کے پاس وقت ہے، وہ آرام سے اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس ٹیکٹکس بھی ہیں اور آج تک آپ کو پتہ ہے افغانستان کی ہسٹری ہے جتنے بھی ایونٹس آئے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کسانہ صاحب ہم تو ایک ڈیپ سٹیٹ کا ذکر بڑے تواتر سے کیا جا رہا ہے، تو یہ اصطلاح ہے کہ آخر اس سے کیا مراد ہے ڈیپ سٹیٹ؟ یہ بڑا زبردست آپ نے کویسچن کیا نیلم۔ اس میں ڈیپ سٹیٹ جو ہے یہ امریکہ میں پچھلے 4-5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ سٹیٹ ہے کیا؟ یہ بیسیکلی یہ ایک ایسا پیرلل سسٹم ہے جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ متوازی چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ غیر مرئی ہے، انویزیبل ہوتا ہے، ان اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، اس کو آپ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس کو آپ ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن وہ اتنا ہی اسٹرانگ، بلکہ کئی معنوں میں اس گورنمنٹ سے بھی زیادہ اسٹرانگ ایک گورنمنٹ آپ کو انویزیبل گورنمنٹ کے طور پر امریکہ میں یا دیگر ممالک میں چلتی ہوتی ہے۔ یہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے اس کا آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو ایک مثال تھوڑی سی دے دوں۔ جیسے آپ ایک درخت دیکھتی ہیں، بہت بڑا سا درخت آپ دیکھتی ہیں، اس کا تنا بہت مضبوط ہوتا ہے، اس کا بہت اوپر سے سب کچھ مضبوط ہوتا ہے، لیکن اس کی جڑیں جو زمین کے نیچے ہوتی ہیں وہ بہت لمبی چوڑی ہوتی ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ بالکل ان جڑوں کی طرح ایک ڈیپ سٹیٹ جو ہے یہ امریکہ میں بہت زیادہ ایک اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی کوئی کینڈیڈیٹ جب آتا ہے اور وہ الیکشن جیت کے جب صدر بن جاتا ہے تو جو وہ وعدے کر کے آیا ہوا ہوتا ہے وہ وعدے پورے نہیں کر پاتا۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے یہ اس کے اوپر اپنا انفلوئنس قائم کر لیتی ہے اور اس کو اپنے جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پورا نہیں کرنے دیتی، اور یہ ہر صدر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے اس کو ڈبل گورنمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ڈول سٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس لیے یہ بالکل متوازی اور غیر مرئی سسٹم ہے جو کہ مختلف ممالک میں ہے، نہ صرف امریکہ میں ہے بلکہ باقی ممالک میں بھی ہے۔ تھی کہ یہ ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، تو میں نے کہا کہ آج اس کا مطلب آپ ہی سے جان لیتے ہیں۔ اچھا اسٹار صاحب، ڈرون حملوں پر پاکستان کی پالیسی جو ہے اس میں ایک تاثر یہ بھی آتا ہے کہ کچھ شفٹ آیا ہے اس پالیسی میں، آپ سمجھتے ہیں یہ تاثر ٹھیک ہے یا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے؟ جو پہلے پالیسی تھی ڈرون حملوں کے حوالے سے ہماری پالیسی مشرف صاحب کے دور سے یہی رہی ہے کہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے
آپ ایکشنیبل انٹیلیجنس کے اوپر اگر کوئی اٹیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، لیکن پبلکلی ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے غلط کیا ہے اور آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ وہی پالیسی ہے جو ابھی تک چل رہی ہے. خواجہ آصف صاحب بھی جو فرما رہے ہیں وہ بھی اسی پالیسی کا کنٹینیوشن ہے، اور یہی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی کہ اگر آپ کے پاس ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے تو پھر آپ اس کو پرسو کر سکتے ہیں ڈرون کے ذریعے بھی، لیکن آپ آن گراؤنڈ آپ نہیں آئیں گے، لیکن آپ ڈرونز کے ذریعے آپ اپنا یہ کام جو ہے اپنے ٹارگیٹس جو ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں. اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو میوچلی دونوں ممالک کے درمیان موجود ہے. صحیح ہے. اور کسانہ صاحب، یہ جو امریکہ کی جانب سے ایران معاہدے کی خلاف ورزی کی اگر بات کی جاتی ہے اور اسے توڑ دیتا ہے امریکہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے کیا اثرات پھر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا سب سے بڑا اثر تو نیلم یہ ہوگا کہ امریکہ جو ہے وہ خود آئسولیٹ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب جو اس کو ڈی سرٹیفائی کر دیتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ اس کے اوپر فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے بلیم جو ہے وہ ایران پہ ڈالتے ہوئے کانگریس پہ ڈال دیا ہے. کانگریس کی جھولی میں یہ سارا معاملہ چلا گیا ہوا ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ یقین جانیے کہ تمام یورپی جو ممالک ہیں، کیوں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں یورپی ممالک بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. یہ P5+1 کا جو ایک فیصلہ ہوا تھا، یہ خاص طور پہ کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم ٹرمپ کے اس فیصلے کے اوپر بالکل ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام یورپی ممالک اور UN سب لوگ جو ہیں یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ایران 100% اپنی جو ان کی اوبلیگیشنز تھی وہ ان کو پورا کر رہا ہے. لیکن ایک طرف جو کنسرن ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ یہ ہے کہ اگر ٹرمپ اسی طرح کے معاملات اور معاہدات توڑتے رہے تو یہ معاملات جو ہیں یہ بہت خطرناک حد تک ہو جائیں گے. اور اس میں ایک بہت بڑی مثال دی جاتی ہے کہ تقریباً جو مڈل ایجز کا دور تھا، 1500 تقریباً کا جو 1450 کے قریب کا جو دور تھا، اس میں ہنری 6 اور چارلز 6 دونوں برطانیہ کے اور فرانس کے جو سربراہ تھے، انہوں نے اتنی اپنی بے وقوفیاں کی تھیں کہ انہوں نے جنگ شروع کروا دی تھی، سول وارز کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اور یہی خطرہ تو اگر امریکہ کرتا ہے اور یہ معاہدہ ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے ڈیزاسٹرس ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ اسرار کسانہ صاحب، آپ اپنی قیمتی رائے اس تمام